السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثناء اللہ فاروق۔ آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنگجو خاوند۔ محترم سامعین، آپ کو ذرا عجیب سا فیل ہو رہا ہوگا کہ بھی یہ کیسا ٹاپک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے، اس کی شفقتوں سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ہم سب کے اوپر مہربانی اور شفقت دائم و قائم رکھیں۔ محترم سامعین، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اللہ پاک نے ان کے درمیان ایسی محبت اور مودت قائم فرمائی ہے، حتیٰ کہ کلام پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہوں، اچھا ہوں۔ محترم سامعین، روز بروز سننے میں آتا ہے بڑی بڑی ظلم کی داستان، طرح طرح کی باتیں، میاں بیوی کے جھگڑے، اس سے دل کو پریشانی ہوتی ہے۔ ہم نے تو دین کو پڑھا ہوا ہے، ہمیں تو اس بات کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے، آخر اتنا ظلم کیوں کیا جاتا ہے۔ ایک بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، وہ یہ کہ جب اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کا رشتہ قائم فرما دیتے ہیں، بیوی اس کے گھر میں آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی چاہیے، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ مختصراً میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ محترم سامعین، کبھی تو یہ سننے میں آتا ہے کہ خاوند نے بیوی کی ٹانگ توڑ دی، کبھی یہ سننے میں آتا ہے اس کے بازو کو توڑ ڈالا، کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ کھیتوں میں گھسیٹ رہا تھا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، روزانہ سننے میں آتا ہے۔ بھائی، یہ میاں بیوی کے رشتے کو داغ نہ لگاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رشتہ بنایا ہے، بقائے نسل انسانی کا یہ ذریعہ ہے، بہت بڑا خوبصورت اللہ پاک نے میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ قائم فرمایا ہے۔ بیوی کا احترام، اس کا تقدس، اس کی عزت اور حرمت جتنا خاوند کرے گا اتنا ہی اس کا فیملی سسٹم مضبوط ہوگا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ خاوند اس کی خیریت پوچھتا، اگر وہ گھر میں کوئی چیز پکاتی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا، اگر اس کے بچوں کو سنبھالتی ہے تب بھی دل سے اس کا شکر گزار رہتا، اگر اس کے سارے گھر کے امور سنبھالتی ہے
شکریہ کا اس کو کبھی اگر موقع مل جائے تو اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرتا، اگر بیمار ہو جاتی تو اس کا علاج کرتا، کتنا ہی اچھا ہوتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بچے کی پرورش کتنی مشکل ہے، کہ باپ کتنی مشکلات سے گزر کر اپنی بچی کو بہتر سے بہتر اس کی پرورش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہزاروں اور سینکڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر کے اس کو تعلیم دلواتا ہے، اور خوبصورت سے خوبصورت اس کے مستقبل کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بچی کا مستقبل تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا حکم سمجھ کر وہ اس کی شادی کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہی جنگجو خامد کبھی اس کی ہڈی توڑ رہا ہے، کبھی اس کی پسلی توڑ رہا ہے، کبھی اس کو چوٹیں لگا رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، کبھی اس کی بے عزتی کر رہا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو، جس کا بازو ٹوٹ چکا ہو، جس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہو، جب اس کے باپ کو یہ خبر ملتی ہوگی، جب اس کی ماں کو یہ خبر ملتی ہوگی، جب اس کے بہن بھائیوں کو یہ خبر ملتی ہوگی کہ کتنا ان کو دکھ پہنچتا ہوگا، کبھی آپ نے اس بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کتنا ان والدین کو تکلیف ہوتی ہوگی، کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ اس لیے بھائی ہم نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ثواب کی نیت سے خاوند اپنی بیوی کو کچھ کھلاتا ہے تو یہ صدقہ ہے، تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی پرورش کرنا، اس کو کھلانا پلانا، یہ ساری چیزیں صدقے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے، جن لوگوں نے بھی نکاح کر لیے ہیں تو اللہ کے واسطے سے عورت کے اوپر ظلم نہ کرو۔ والدین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جس گھر میں بھی جائیں تو والدہ یہی کہتے کہ میری بچی پریشان ہے، وہ میری بچی کو مارتا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ہر ماں رو رہی ہے اور ہر باپ رو رہا ہے، اور ان کے رونے کا سبب تم بن رہے ہو۔ تم کو اپنی بیوی پر اتنا قدرت نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو تم پر قدرت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، لیکن ظالم کی رسی کو اللہ تعالیٰ لمبا کر دیتے ہیں، اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ محترم سامعین، آج سے ہم عہد کرتے ہیں اپنے اس خوبصورت نظام کو شائستگی کے ساتھ چلائیں گے، اپنی بیوی کا احترام کریں گے، اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔